اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، اسلامیات اختیاری سال 2 کے ساتھ میں ہوں طیب حسین۔ اسلامیات اختیاری سال 2 میں ہم نے ترجمۃ القرآن پڑھنا ہے اور اب تک ہم نے اس کے 10 رکوع کا ترجمہ پڑھا ہے۔ آج ہم سورہ بقرہ کے 11 رکوع کا ترجمہ پڑھیں گے اور اس کے اندر کون سے احکامات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیلات کے ساتھ بیان کیا ہے اس پر بھی نظر کریں گے۔ تو آج ہم سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 11 کا ترجمہ کریں گے۔ پہلے ہم ترجمہ پڑھتے ہیں اور ترجمہ پڑھنے کے بعد ہم اس کے احکامات کی تفصیل کی طرف آتے ہیں۔ 11ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا، کہ تحقیق جب ہم نے عطا کی، ہم نے دی، موسیٰ الکتابہ، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَقَفَّيْنَا، اور ہم نے یکے بعد دیگرے پے در پے، مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، ان کے بعد انبیاء بھیجے بنی اسرائیل کے اندر، یہودی قوم کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور کتاب دینے کے بعد بھی پے در پے ان کے اندر رسول بھیجے، اور پھر بنی اسرائیل کو فرمائے کہ وَآتَيْنَا، اور ہم نے دی عیسیٰ علیہ السلام کو۔ عیسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ ابن مریم، جو مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ البینات، روشن نشانیاں یعنی کہ معجزے دیے عیسیٰ علیہ السلام کو۔ وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے مدد کی بروح القدس، روح القدس کے ساتھ۔ یہاں روح القدس سے کیا مراد ہے؟ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے۔ عیسیٰ علیہ السلام جہاں تشریف لے جاتے تھے جبرائیل امین بھی وہیں پر تشریف لے جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیسیکلی بنی اسرائیل کو یہ یاد دلا رہا ہے کہ میں نے تم پہ کیا کیا انعامات کیے ہیں۔ میں نے تم پہ جو انبیاء بھیجے ان کو کتابیں دی ہیں، انبیاء کو واضح نشانیاں دی ہیں، اور افَكُلَّمَا، جب تمہارے پاس آیا ایک رسول، لا تہویٰ انفسکم، جس کی تعلیمات تمہاری خواہش کے مطابق نہیں تھی، لا تہویٰ، نہیں تھی تمہاری خواہش کے مطابق اس کی تعلیمات۔ کس کی؟ جاءکم رسول، جب تمہارے پاس رسول آیا، اس کی جو تعلیمات تھی، جو احکامات تھے اس کی کتاب کے اندر، وہ تمہاری طبیعت کے مطابق نہیں تھی۔ استکبرتم، تو تم نے کیا کیا؟ تکبر کیا، اور تکبر کرنے کے بعد فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تم نے ان انبیاء کرام کی ایک جماعت کو جھٹلا دیا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک جماعت کو تم نے قتل کر دیا۔ یعنی یہود وہ قوم ہے جو صرف نبیوں کو جھٹلاتے ہی نہیں تھے بلکہ نبیوں کو کیا کرتے تھے؟ قتل بھی کر دیا کرتے تھے۔ ایسی ظالم قوم تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے اس قوم پر انعامات تھے۔ ہم ڈسکس کر چکے ہیں تقریباً 4000 پیغمبر اللہ نے قوم یہود کے اندر نازل کیے ہیں، بنی اسرائیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نازل کیا۔ اور جب انہوں نے قتل کیا تو وہ انہوں نے کہا قلوبنا، ہمارے دلوں پر غلف، غلاف چڑھا ہوا ہے، ہمارے دل تو محفوظ ہیں، ہمارے دل تو محفوظ ہیں۔ بل لعنہم اللہ، بلکہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے انکار کرنے کی وجہ سے۔ فقلیلا ما یؤمنون، لیکن ان میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ایمان لے کر آنے والے ہیں۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر مشرکین کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو دعوت اسلام دی تو انہوں نے یہی کہا کہ ہمارے دل تو پہلے سے ہدایت یافتہ ہیں، ہم آلریڈی صراط مستقیم پر ہیں۔ اور انہوں نے ایسا اس لیے کہا کہ جو صحابہ اکرام جو مسلمان ایمان لے کر آ رہے ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہو، وہ یہ سوچیں کہ ہم نے کیا کر دیا، ہم شاید سیدھے راستے سے بھٹک تو نہیں گئے۔ اس لیے انہوں نے یہ پہتنا کھیلا یا یہ انہوں نے چال کھیلی کہ ہم لوگوں کو ایسا کہیں اور گمراہ کریں کہ ہم تو پہلے سے ہدایت پر ہیں۔ قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پر تو ہدایت کے پردے پڑے ہوئے ہیں، لہٰذا ہم ہدایت کو چھوڑ کے دوسرا راستہ کیسے
جواب میں اللہ نے فرمایا بلعنہم اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے، بکفرہم، ان کے کفر کرنے کی وجہ سے، فقلیلا ما یؤمنون، بہت کم لوگ ان میں سے ایسے ہیں جو ایمان لے کر آنے والے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولما جاءہم، جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آئی، کتاب من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ایک کتاب آئی، کیسی کتاب تھی وہ؟ مصدقا لما، جو تصدیق کرنے والی تھی ان کے لیے، معہم، جو ان کے پاس تھی، یعنی کتاب کون سی آئی اللہ کی طرف سے؟ قرآن مجید آئی۔ ان کے پاس کون سی کتاب تھی؟ عیسائیوں کے پاس انجیل تھی، یہودیوں کے پاس توریت تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو خود بھی سچی ہے اور دوسروں کی تصدیق کرنے والی بھی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی سچی کتابیں ہیں۔ وَقَانُوا، تو وہ تھے، من قبل، اس سے پہلے ہی، یستفتحون، فتح مانگنے والے، علی الذین کفروا، ان لوگوں پر جو کافر ہوئے، فلما جاءہم، پس جب آیا ان کے پاس، ما عرفوا، وہ چیز آئی جسے وہ پہچان بھی گئے، کفروا، انہوں نے کیا کیا؟ اس کا انکار کر دیا۔ جب قرآن مجید نازل ہوا نا تو وہ پہچان گئے کہ جو جو احکامات قرآن مجید میں ہیں اللہ نے یہ توریت میں بھی بیان کی ہیں، اللہ نے یہ انجیل میں بھی بیان کی ہیں، کافروا، اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے انکار کر دیا۔ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلعنۃ اللہ، تم پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، علی الکافرین، جن لوگوں نے بھی کفر کیا ہے یا جن لوگوں نے بھی انکار کیا ہے۔ بئس ما اشتروا، آگے پھر ان کے عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے جو یہ عمل کیا ہے کہ ایمان کو چھوڑ کے کفر کو لیا ہے، اس کے بارے میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بئس، کہ برا ہے یہ عمل ان کا، یہ بری چیز ہے، اشتروا، کہ فروخت کر دیا انہوں نے، انفسہم، اپنے آپ کو، ان یکفروا، کفر کے بدلے میں، انہوں نے اپنے آپ کو کفر کے بدلے میں کیا کر دیا ہے؟ فروخت کیا ہے، بما انزل اللہ، جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا تھا اس کو چھوڑ دیا اور اپنے آپ کو کفر کے بدلے میں فروخت کر دیا ہے، باغیاً، ضد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے۔ یہ ضد کیا تھی ان کی؟ یہ تعصب تھا ان کے اندر، بنی اسرائیل کے اندر۔ انہوں نے یہودیت کے اندر نبی کریم علیہ السلام کو تسلیم نہ کرنے کی، نبی نہ ماننے کی، اور بھی بہت ساری وجوہات تھیں۔ ایک وجہ ان میں سے یہ تھی کہ اگر نبی کریم علیہ السلام بنی اسرائیل سے ہی ہوتے تو یہودی مان جاتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، چونکہ آپ بنی اسرائیل سے نہیں تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو کیسے مانیں، اس لیے تعصب، نسلی تعصب کی وجہ سے انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کا کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ نزل اللہ، آگے اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کرتا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بھی نازل کرتا ہے، جس کو بھی بھیجتا ہے، من فضلہ ہی، اپنے فضل سے بھیجتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ضد کا جواب دیا کہ جس ضد کی وجہ سے وہ انکار کرتے تھے، جس تعصب کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نزل اللہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تو جو ہے وہ جب مبعوث کرتا ہے من فضلہ، اپنے فضل سے مبعوث کرتا ہے، بھیجتا ہے، علی من یشاء، جس پر چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، یعنی مقام نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ یہودیوں سے، عیسائیوں سے، مشرکین سے یا ایمان نہ لے کر آنے والوں سے اللہ کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ علی من یشاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے مقام نبوت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نبی کریم علیہ السلام بنی اسرائیل کے نہیں تھے تو لہذا ہم انہیں نہیں مانتے۔ فباؤ، لہذا وہ گر گئے کس کے اندر؟ بے غضب، غصے کے اندر، علی غضب، غصے پر۔ یہ جو انہوں نے غصہ کیا، انکار کیا، اس پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب میں گر گئے، اور کیا ہوئے؟ وللکافرین عذاب مہین، اور جنہوں نے انکار کیا ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہین، ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جب وہ غصے ہوئے اپنے تعصب کی وجہ سے
تو غضبن علی غضب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی وہ غصے میں گرفتار ہوتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آمین ایمان لے کر آؤ، تو بما انزل اللہ، کس چیز پر ایمان لے کر آؤ؟ بما انزل اللہ، جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے، جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لے کر آؤ۔ قالوا، تو وہ کہتے ہیں نؤمن، ہم ایمان لے کر آئے، بما انزل اللہ، کہ جو کچھ اللہ نے ہم پر نازل کیا ہے، ویکفرون، اور وہ انکار کر دیتے، بما برا، ساتھ اس چیز کے حالانکہ وہ حق پر تھے، ویکفرون، اور وہ انکار کر دیتے اس کے سوا جو ہے اس کا انکار کرتے دیتے حالانکہ وہ حق پر تھے، وَهُوَ الْحَقُّ، اور وہ سچ ہے، مُصَدِّقًا لِمَا، اور تصدیق کرنے والی ہے اس کی، معہم، جو چیز ان کے پاس تھی، حالانکہ وہ اس کی تصدیق کرنے والی تھی۔ قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کا وہ انکار کرتے تھے، اور قرآن مجید تو اس چیز کی تصدیق کرنے والی تھی جو قرآن مجید سے پہلی کتابیں ہیں، یعنی توریت یہودیت کے پاس موجود تھی، انجیل نصرانیوں کے پاس موجود تھی۔ یہ دونوں قومیں اس وقت قرآن مجید کا انکار کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو تمہارے پاس کتابیں ہیں یہ انہی کی تو تصدیق کرنے والی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر نبی کریم علیہ السلام سے مخاطب ہو کر پھر فرمایا قل، آپ انہیں یہ کہیں کہ لما تقتلون انبیاء اللہ، کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ ہم تو قرآن مجید کو تو نہیں مانتے، اور ہمارے پاس چونکہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہم ان کو مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ نبی کریم علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ آپ ان سے یہ کہیں اگر تم اپنی کتاب یعنی کہ توریت کو مانتے ہو تو اس میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو میں نے کتاب دی ہے اس پر تم ایمان لے کر آؤ اور موسیٰ علیہ السلام کی مدد کرو۔ اس کے باوجود تم نے اپنے انبیاء اکرام کو جو بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے مبعوث کیے، تم نے انبیاء اکرام کو قتل کر دیا، لہٰذا تم اپنے دعوے میں کیا ہو؟ جھوٹے ہو تم اپنے دعوے کے اندر۔ ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو اور توریت پر ایمان لے کر آئے ہو تو پھر تم یہ بتاؤ تم نے نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ، البتہ جب آیا تمہارے پاس، لائے گئے تمہارے پاس، بھیجے گئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات، روشن نشانیوں کے ساتھ، بڑے بڑے معجزات کے ساتھ، جب موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس آئے تو ثم اتخذتم العجل، تم نے کیا کیا؟ تم نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، اس کے احکامات کو نہیں مانا، توریت کو نہیں مانا، تم نے کیا کیا؟ ثم اتخذتم العجل، بچڑے کو معبود بنا لیا۔ من بعدہ، موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی تم نے بچڑے کو کیا کیا؟ معبود بنا لیا۔ وانتم ظالمون، تم تو اپنے اوپر بھی ظلم کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو اٹھا کر پختہ عہد لیا، میثاقکم، تم سے پختہ عہد لیا، وَرَفَعْنَا، جب ہم نے اٹھایا فوقکم، تمہارے اوپر، الطور، کوہ طور کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، وہ عہد یہ تھا کہ تم مضبوطی سے پکڑ لو جو چیز موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ہیں تمہارے پاس، ما آتیناکم، اور جو کچھ تمہیں ہم نے عطا کیا ہے، بقوت، مضبوطی سے پکڑ لو، واسمعوا، اور اس کو سنو۔ تو تم نے کہا سمعنا، ہم نے سن لیا، وعصینا، لیکن ہم ماننے والے نہیں ہیں، لیکن ہم نہیں مانتے۔ وہ کیوں نہیں مانتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ فرمائی، ما واشربوا، ان کو پلا دی گئی ہے۔ کیا مطلب؟ ان کے دل میں رچ بس گئی ہے، ان کے دل میں رچ بس گئی ہے، ان کے دل میں سرایت کر گئی ہے۔ کیا چیز ان کے دل میں رچ بس گئی ہے یا سرایت کر گئی ہے؟ العجل، بچڑے کی محبت، ان کے دل میں بچڑے کی محبت رچ بس گئی ہے، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ قل، تو آپ فرما دیں، بئس ما، بری ہے یہ چیز، برا ہے یہ عمل، یأمرکم، جو تمہیں حکم دیتا ہے، ایمانکم، یہ تمہارا جو ایمان ہے نا، اگر یہی تمہارا ایمان ہے
یہ تو تمہیں برائی کا حکم دے رہا ہے، یہ کیسا ایمان ہے تمہارا؟ ان کنتم مومنین، اگر تم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہو تو بئسما، یہ تو برا ہے، یہ تو بری چیز ہے، یأمرکم، جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر اور جو ہے نا بچڑے کی پوجا کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ تو تمہارا برا عمل ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام سے فرمایا قل، آپ ان سے کہہ دیں، آپ ان سے فرما دیں، ان اگر کانت ہے لکم تمہارے لیے الدار گھر آخرہ آخرت عند اللہ اللہ کے نزدیک خالصتاً صرف اور صرف، یہودیت یہ کہتی تھی، یہودی یہ کہتے تھے ہمارے دلوں پر ہدایت کے خلاف ہیں اور تمہاری کوئی بات اب ہمارے دلوں میں نہیں آتی، ہم تو پہلے سے ہی جو ہے نا ہدایت یافتہ ہے اور آخرت میں صرف ہمارا حصہ ہے اور اللہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے پاس صرف ہمارا اجر ہے اور اس اللہ تعالیٰ کے پاس جو گھر ہیں ان میں صرف ہمارا حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ ان سے یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے مخصوص ہے تو فتمنوا الموت، آپ ان سے کہیں کہ پھر مرو اور اپنے گھر اللہ تعالیٰ سے لے لو، تم موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم یہ سچ کہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو پاس جو کچھ ہے وہ صرف ہمارا آخرت میں، تمنوا الموت، تم موت کی تمنا کرو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْا، یہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے موت کی، ابداً، کبھی بھی یہ موت کی تمنا نہیں کریں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں موت کی تمنا نہیں کریں گے؟ بما قدمت ایدیہم، جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے کما کر جو گناہ، جو کفر اور جو اسلام دشمنی انہوں نے آگے بھیجی ہوئی ہے، یہ کبھی بھی موت کی تمنا اس وجہ سے نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ان کے ظلم کو جانتا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، تم انہیں سب سے زیادہ زندگی کا حریص پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام سے فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ، آپ انہیں پاؤ گے احرص الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ حریص، سب سے زیادہ لالچی، سب سے زیادہ خواہش مند کس چیز کا؟ اللہ حیات، زندگی کا۔ یہ کہہ تو رہے ہیں کہ اللہ کے پاس صرف ہمارے گھر ہیں، لیکن احرص الناس علی حیات، لوگوں میں سب سے زیادہ زندگی کی امید کرنے والے یہی لوگ ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، جن لوگوں نے کفر کیا، جن لوگوں نے شرک کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، یودوا، ان میں سے ہر ایک یہ آرزو کرتا ہے کہ لو یعمر، کاش ہمیں عمر مل جائے، الف سنہ، 1000 سال۔ یہ جو مشرکین ہیں، یہ جو کافرین ہیں، یہ جو یہودی ہیں، ہر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی خواہش ہے ہمیں لمبی لمبی عمریں ملیں، ہمیں 1000 سال کی عمر ملے۔ وما هو بمزحزحہ، اور وہ انہیں نہیں بچائے گی من العذاب، اللہ کے عذاب سے، ان یعمر، چاہے میں انہیں وہ 1000 سال کی عمر انہیں دے ہی کیوں نہ دوں، وہ انہیں بچا نہیں سکتی۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے جو بھی کچھ وہ عمل کرتے ہیں، جو وہ عمل کرتے ہیں سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ ان کی یہ حریص ہونا عمر کے معاملے میں کہ ہماری 1000 سال عمر ہو جائے، میں دے بھی دوں تو ان کی 1000 سال عمر انہیں بچا نہیں سکتی، آخر موت ہے، آخر اللہ کے حضور انہوں نے پیش ہونا ہے۔ یہ ہم نے آپ کے سامنے رکوع نمبر 11 کا ترجمہ پڑھا، امید آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم اس کے لاسٹ کوشچن کی طرف آتے ہیں کہ یہ کیسے بننا ہے۔ یہ کیسے بننا ہے؟ آپ جانتے ہیں ایک آیت کا ترجمہ لکھنا ہوتا ہے، جو آیت لکھی ہوئی ہوتی ہے، اس آیت کے ترجمے کے بعد اس کے اندر کون کون سے احکامات بیان کیے گئے ہیں ان کو ہم نے بتانا ہوتا ہے۔ یا ایک آیت ہم نے لکھی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا، یاد میں رکھوں کہ یہ پہلی آیت ہے، تمام آیات اسی طرح لکھی ہوئی ہیں، ان کی ہیڈنگ اسی طرح بنی ہوئی ہیں، ان پہ ہم ایک نظر کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تحقیق ہم نے عطا کی موسیٰ کو کتاب، وَقَفَّيْنَا، اور یکے بعد دیگرے، پے در پہ، ایک کے بعد دوسرا نبی بھیجا ہم نے، بِن بَعْدِهِ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، بالرسل، رسولوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی دی اور ایک کے بعد دوسرا نبی بھی عطا کیا بنی اسرائیل کو۔
آپ جانتے ہیں ہمارا لانگ کوشچن ایسے ہی ہوتا ہے، مندرجہ بال آیت کا ترجمہ لکھنا ہم نے، اور اس آیت کے جو احکامات ہیں وہ ہم نے تفصیل سے بیان کرنے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا توریت کا عطا ہونا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی، لیکن یہودیوں نے توریت کو نہیں مانا اور بچڑے کو کیا کر لیا؟ معبود بنا لیا۔ اور دوسرا حکم یہود پر انبیاء کا سلسلہ، ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، یہودی بڑی لاڈلی قوم تھی، اور ایک روایت میں آتا ہے 4000 نبی اللہ تعالیٰ نے قوم یہود پر مبعوث کیے، لیکن یہ قوم ایمان لے کر نہیں آئے، فقلیلا ما یؤمنون، بہت کم تھے ایمان لے کر آنے والے۔ اسی طرح معجزات عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے دیے، ایک بات میں یہاں کوٹ کرتا ہوں، میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو، جو معجزے اللہ تعالیٰ نبیوں کو دیتا ہے نا، وہ اس وقت کے حساب سے دیتا ہے، اور چیزیں ہم ڈسکس نہیں کرتے، عیسیٰ علیہ السلام کا وقت ڈسکس کرتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے معجزے دیے نا، اس وقت طب عروج پر تھی، نت نئے علاج بیماریوں کے آ رہے تھے، تو پھر اس سلسلہ کے اندر جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزے اللہ کی طرف سے جو دیے گئے وہ دکھائے، تو وہ حیران اور پریشان ہو گئے، ایسے کہ ایسی بیماریاں، مثال کے طور پہ مادرزاد اندھا، نابینا، جو پیدائشی طور پر دیکھ نہیں سکتا تھا، موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ لگاتے اللہ کے حکم سے کہتے ٹھیک ہو جاؤ، ٹھیک ہو جاتا، اور بہت ساری بیماریاں آپ ان کو پڑھ چکے ہیں، حتیٰ کہ کوئی شخص مر گیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اس کو ہاتھ لگاتے اور کہتے اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، اللہ تعالیٰ اس کو زندہ فرما دیتا تھا۔ یہ موت سے دیکھنے کے بعد بھی باغیان وہ ضد پر اڑے رہے، ہٹ دھرم رہے، لیکن نبیوں پر ایمان نہیں لے کر آئے۔ اسی طرح روح القدس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کو جب بن باپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا کہ ہم نے جبریل امین کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کی کیا کی؟ مدد فرمائی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی مدد بذریعہ جبریل یہاں پہ ہم نے تفصیل سے پڑھنا ہے، کیسے؟ جبریل امین کو حکم تھا جہاں جہاں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جائیں آپ ان کے ساتھ ہی تشریف لے جائیں، اور جہاں ان کو مشکل پیش آئے آپ ان کی مدد کرتے رہیں۔ یہاں سے اور بہت سارے مسائل نکلتے ہیں، وقت کے دامن میں چونکہ گنجائش نہیں ہے، ہم مختصر پڑھتے ہیں۔ آخری حکم اس آیت کا، قبولیت انبیاء کا معیار، قبولیت انبیاء کا معیار، یہودیوں کے نزدیک کون سا نبی قابل قبول ہے؟ پہلے تو انہوں نے اپنے نبیوں کو بھی نہیں مانا جو بنی اسرائیل سے تھے، ان کو بھی انہوں نے نہیں مانا۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر بنی اسرائیل سے کوئی نبی ہو تب تو ہم مان لیتے ہیں، چونکہ یہ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے بنی اسرائیل سے نہیں ہے، لہذا ہم ان کو نہیں مانتے۔ یہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم انہی نبیوں کو مانتے تھے تو پھر تم نے انہیں قتل کیوں کر دیا؟ تم ان کی مان کر ان پر ایمان لے آتے۔ تو اس طرح سے ہم نے آج یہ پڑھا ہے سورہ بقرہ کا 11واں رکوع، اور اس رکوع کے اندر ہم نے اس کا پورا ترجمہ پڑھا اور اس کی آیات کو ہم نے تفصیل کے ساتھ دیکھا۔ یہ آپ کا لانگ کوسچن ہے، اور آپ شارٹ کوسچن ہمیشہ بک کے آخر سے کرتے ہیں، اور وہیں سے آپ کے ٹیسٹ بھی بنتے ہیں، آپ کے بورڈ کے پیپر بھی وہیں سے بنتے ہیں، اور اسی طرح آپ کے MCQ بھی کتاب کے آخر سے بنتے ہیں، آپ آلریڈی جانتے ہیں، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔